بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے سے اس پروگرام ازالہ شبہات میں اس وقت جس شبے کا میں جواب دے رہا ہوں، ازالہ کر رہا ہوں، اور جس شبے پر گفتگو ہو رہی ہے اس کا نام ہے شرک فی التوسل، کہ ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اگر وسیلے سے دعا کی جائے تو اس کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ وہ وسیلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ہوتا ہے، اس کی کرم نوازیوں کا بھی ہوتا ہے، اس کی رحمتوں کا بھی ہوتا ہے، اور ایمان کا بھی ہوتا ہے، عمل صالح کا بھی ہوتا ہے، اور انبیاء اور صالحین کی ذوات کا بھی ہوتا ہے۔ ہم ان تمام وسیلوں کو مانتے ہیں، لیکن بعض احباب جن کو شبہ لائق ہے وہ انبیاء اور صالحین کی ذوات کے وسیلے کو شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، اور جو بھی فتویٰ ان کے ذہن میں ہوتا ہے اس کو وہ جڑ دیتے ہیں۔ تو ان پروگراموں میں جو ذوات کا وسیلہ ہے ان کے جو دلائل ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے قرآن کریم کے دلائل ذکر کیے، اس کے بعد احادیث سے اور حدیث آدم کا میں نے ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیا۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے جو یہود تھے، خاص کر جو اہل ذکر راہب تھے، جو عاشق مصطفیٰ تھے، جو ایمان لائے، اور ان میں سے کتنوں نے جام شہادت نوش کیا احد کے اندر، جیسا کہ ابن اسیر نے اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے۔ آگے چل کر حضور علیہ السلام کے بچپن میں جو وسیلہ پیش کیا گیا، اور امام بخاری نے ان اشعار کا ذکر کیا جو حضرت ابو طالب نے لکھے تھے، ان کا ذکر ہوا۔ آج اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے میں آپ کے سامنے وسیلہ ذات کا جو وسیلہ ہے اس کے مزید دلائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو، اور خاص کر اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اس نور ٹی وی کو دن دگنی اور رات چگنی برکتیں عطا فرمائے۔ اس دعا کے بعد اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ذوات کا وسیلہ جائز ہے، اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک معروف حدیث کا ذکر کر رہا ہوں جو آپ نے بہت مرتبہ اس حدیث کا ذکر سنا ہوگا اور سنتے ہیں، اور ہم یقیناً آپ جانتے ہیں، اور اہل علم کے لیے تو میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، وہ تو الحمدللہ ان تمام باتوں سے آگاہ ہیں اور جانتے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لیکن وہ لوگ جو زیادہ گہرا مطالعہ نہیں رکھتے، وہ اس حدیث کو وہ بھی عموماً جانتے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ بڑی معروف حدیث ہے، اور اس کا کچھ حصہ تو وہ ہے کہ جو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، جرح و تعدیل کی کتابوں میں آتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الاستسقاء کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس وقت میں وہ حصہ تلاوت کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، جس کا ذکر امام بخاری نے بخاری کے اندر کیا ہے۔ ایک اشارہ دے دیتا ہوں پہلے، وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو کسی طرف سے حکم آیا کہ استسقاء نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے گا۔ کسی طرف سے میری مراد یہ ہے کہ گنبد خضرا سے حکم آیا تھا، جس کا ذکر علامہ ابن تیمیہ نے بھی اقتضاء صراط المستقیم میں کیا ہے، اور اس کی تفسیر انشاءاللہ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔
اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت تھا، تو مدینے میں قحط پڑ گیا۔ تو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یوں دعا کی، اور آگے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر اس کی حدیث کی جو شرح کی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کتاب الاستسقاء کے اندر کہ کانا عمر بن خطاب اذا کہت استسقا بالعباسی فقال اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بام نبینا فاسقنا قال فیسقون، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قحط کے زمانے میں جب قحط پڑا تو بارش طلب کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے۔ یہ امام بخاری فرما رہے ہیں استسقاء بالعباس، کہ باب یوں باندھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے حضرت عباس کے وسیلے سے بارش طلب کی۔ اب یہاں جو امام بخاری ہیڈنگ دے رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل صالح سے یا ان کی دعا سے، دعا بھی انہوں نے کی ہے، اس کا آگے ذکر آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق نے اپنے عمل صالح سے اور اپنے ایمان کی وسیلے سے بارش طلب کی۔ وہ کہتے ہیں اذا قحط استسقاء بالعباس، حضرت عباس کے وسیلے سے بارش طلب کی۔ تو حضرت عمر نے دعا مانگی، تو وہ دعا یوں ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں انہوں نے کہا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، کہ یا اللہ جب حضور علیہ الصلاۃ کا ظاہری زمانہ تھا تو ہم تیرے نبی کے وسیلے سے جب بھی دعا کرتے تھے فتسقینا، تو ہمیں سیراب فرما دیا کرتا تھا۔ اب صرف بارش کی بات نہیں ہے، یعنی جس بات میں بھی ہم پیاسے ہوتے جب مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کرتے تو ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت فرماتا تھا اور ہمیں وہ مل جاتا تھا جو ہم مانگتے تھے۔ اور آج وَأَنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، اور آج ہم تیری بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، جو تیرے نبی کے چچا ہیں حضرت عباس، ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں ہم طلب کر رہے ہیں، بارش مانگ رہے ہیں قحط کے دنوں میں۔ قال فیسقون، تو امام بخاری کہتے ہیں جب انہوں نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے ان کو بارش عطا فرما دی، تو وہ بارش ہو گئی۔ اب حضرت امیر المومنین عمر جیسا بندہ وہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، تو اگر ذات کا وسیلہ پیش کرنا کفر ہوتا، شرک ہوتا، بدعت ہوتا، تو کیا حضرت عمر فاروق استسقاء بالعباس وہ عباس کے وسیلے سے دعا کرتے؟ اور شیخ صالح عثیمین کہتے ہیں کہ وسیلہ کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے، وہ وسیلے میں تاثیر مانتا ہے۔ شیخ فوزان کہتے ہیں تاثیر مانتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر یہ وسیلہ جائز نہیں تو حضرت عمر فاروق نے وسیلے سے دعا کیوں کی؟ اور امام بخاری نے اس باب قائم کیا کہ لوگوں تم بھی وسیلے سے، صالحین اور زوات کی وسیلے سے دعا کر سکتے ہو، کرو جیسے امیر المومنین عمر فاروق نے دعا کی ہے، اور وہ بارش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں ذات کے وسیلے کا ثبوت مل گیا کہ یہ ذات کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے۔ یہاں تک وہ بات تھی جو امام بخاری نے ذکر فرمائی ہے۔ اب میں اس کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی نے اور امام بدر الدین عینی نے اس حدیث کی شرح میں جو کچھ بیان کیا ہے، اب میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ تو اہل علم جانتے ہیں کہ امام بدر الدین عینی کا مقام حافظ ابن حجر اسقلانی سے بڑا ہے، وہ زیادہ وضاحت سے بیان فرماتے ہیں، زیادہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں،
اور امام عینی کا سٹائل زیادہ بہتر ہے بخاری کی شرح کرنے میں علامہ عسقلانی کی بجائے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ امام عینی چونکہ حنفی المشرب ہیں، وہ ایک حنفی عالم دین ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں جو وسیلے کے انکار کرنے والے ہیں وہ امام عینی کی بجائے امام عسقلانی کو شارح بخاری ہونے کے اعتبار سے ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے میں ازالہ شبہات میں اکثر و بیشتر حافظ ابن حجر عسقلانی کا بیان کرتا ہوں، ان کا نام لیتا ہوں، لیکن یہ میرے ذہن میں ہوتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کی تفسیر، تشریح و توضیح علامہ عینی نے زیادہ بہتر طریقے سے بیان کی ہے، لیکن میں علامہ عسقلانی کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے کھری بات کہ وہ چونکہ عسقلانی کو زیادہ مانتے ہیں ہمارے جو شبہ ڈالنے والے دوست، اس لیے میں علامہ عسقلانی کا زیادہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کی شرح میں امام عینی نے بھی اور عسقلانی بھی ذکر کیا، لیکن میں اس وقت علامہ عسقلانی کی بات کر رہا ہوں۔ جو کچھ انہوں نے لکھا وہ کہتے ہیں، پہلی بات علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ اٹھائی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امیر المومنین تھے۔ اگر صحابہ کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خلفائے راشدین کا مقام تمام صحابہ سے زیادہ ہے، تو حضرت عمر کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے تھا، حضرت عباس کا وسیلہ کیوں پیش کیا؟ تو وہ پہلی اس جہت سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس کا وسیلہ امیر المومنین ہونے کے اعتبار سے بلا شبہ حضرت عمر کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، لیکن حضرت عباس کا وسیلہ اس لیے پیش کیا کہ رشتہ داری میں حضرت عباس حضور کے زیادہ قریب تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو بزرگوں کی طرح دیکھتے تھے، فرماتے تھے کہ میرے بزرگوں میں یہی باقی ہیں، حضور والد کی طرح ان کا احترام کرتے تھے، اس لیے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا گیا کہ ان کو مصطفیٰ سے نسبت زیادہ قریب کی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا گیا۔ اور جب وسیلہ پہ اور آگے حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اہل خیر اور اہل بیت سے استشفاء طلب کرنا چاہیے ان کے وسیلے سے، اور ان کو سفارشی بنانا چاہیے اللہ کے حضور۔ اللہ دعائیں قبول فرما لیتا ہے، جیسے حضرت عمر نے ان کے وسیلے سے دعا کی اور اللہ تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آگے علامہ ابن حجر عسقلانی اس کا حال بیان کرتے ہیں، اور علامہ عینی نے بھی وہ بیان کیا۔ حضرت عباس کو بلایا گیا، اور پہلے تو حضرت عمر فاروق نے ان کے وسیلے سے دعا کی، اس کے بعد خود حضرت عمر فاروق نے ریکویسٹ کی، استدعا کی کہ اے عباس، سیدنا عباس آپ دعا فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کرنی شروع کی، اور جو انہوں نے دعا کی، اب وہ دعا علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے دعا شروع کی، وہ عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، ان لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں دعا کروں، یہ مجھے وسیلہ بنا کر لائے ہیں تیری بارگاہ میں۔ اور حضرت عباس دعا کرتے ہیں، وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي إِلَيْكَ لِمَكَانِي مِن نَبِيِّكَ۔ یا رب العالمین، انہوں نے مجھے وسیلہ بنایا ہے اور مجھے دعا کے لیے کہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے حج کیے ہیں، میں نے عمرے کیے ہیں، اور میں نے عمل صالح کیے ہیں، میں مومن بھی ہوں، میں صحابی بھی ہوں، یہ شرف تو تمام دیگر لوگوں کو بھی حاصل ہے، خود حضرت عمر فاروق کو بھی یہ شرف تو حاصل ہے۔ انہوں نے جو مجھے وسیلہ بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ لمکان من نبی کا الیکا لمکان من نبی کا، کہ مجھے جو انہوں نے وسیلہ بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ میری نسبت تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی وجہ سے مجھے تیرے نبی کی وجہ سے وسیلہ بنایا ہے۔ یا اللہ، ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بارش عطا فرما، اور نبی کے وسیلے کی قربت کی وجہ سے مجھے وسیلہ بنایا گیا ہے، میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں بس ادھر حضرت عباس نے یہ دعا کی،
اور جو ان کا نبی کے ساتھ قربت تھی اس کا ذکر کیا، اور ادھر سے بارش شروع ہو گئی۔ اب جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے بارش ہو گئی تو علامہ ابن اسیر اسد الغابہ میں فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس واقع بارش نازل ہونی شروع ہو گئی تو لوگ حضرت عباس کے قریب آئے، ادھر سے بارش پڑ رہی تھی، وہ حضرت عباس کے جسم پر بارش پڑ رہی تھی، اور لوگ آتے اور حضرت عباس کے ہاتھ پر، ان کے جسم پر ہاتھ ملتے، اور جو پانی ان کے جسم پر گزرا پڑا تھا اس کو لیتے اور اپنے جسموں پر ملتے اور کہتے مبارک ہو ساقی الحرمین، تیرے وسیلے سے آج خدا نے بارش کو نازل کر دیا، تیرے وسیلے سے اہل مدینہ کو بارش مل گئی، تیرے وسیلے سے بارش مل گئی، تیرے وسیلے سے بارش مل گئی۔ تو وہ لوگ یوں کہتے، اور وہ جو برکت کے لیے حضرت عباس کے جسم سے جو لگا ہوا پانی تھا وہ لے کر اپنے جسموں پہ مر رہے تھے۔ یہ علامہ ابن عسقلانی کہتے ہیں، اور ابن اسیر کہتے ہیں کہ جب بارش ان کے وسیلے سے ہوئی تو حضرت حسان جو عاشق مصطفیٰ تھے، جو مصطفیٰ کے نعت خوان تھے، وہ جوش میں آ گئے۔ ادھر حضرت جو دوسرے تھے حضرت عتبہ، وہ جوش میں آ گئے، انہوں نے آ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیا، حضرت عتبہ نے اور حضرت عباس رضی اللہ، حضرت حسان نے۔ وہ حضرت حسان کہتے ہیں کہ اے عباس، حضرت تیری کیا شان ہے، سبحان اللہ، سوری میں نے وہ نام غلط لے دیا، عباس بن عتبہ نے، وہ حضرت عباس بن عتبہ اور حضرت حسان بن ثابت وہ وسیل حضرت عباس کی شان میں شعر پڑھتے ہیں کہ واہ واہ تیری کیا شان ہے عباس، تیرا کیا مقام و مرتبہ ہے، تو کتنا بڑا بزرگ ہے، تو اتنا بڑا بزرگ ہے کہ تیرے وسیلے سے جب خالق کائنات سے کچھ مانگا جائے تو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ حضرت حسان کہہ رہے ہیں کہ عباس کی ذات کے وسیلے سے دعا ہوئی ہے، حضرت عباس بن عتبہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا ہو رہی ہے، اور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ اذا کہا تو استسقاء بالعباس، کہ جب قحط پڑتا تو حضرت عباس کے وسیلے سے دعا ہوتی تھی۔ تو معنی یہ نکلا کہ ذات کا وسیلہ جائز ہے، اور صحابہ نے وسیلے سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے دعا کو قبول فرما لیا۔ اس پر علامہ ابن تیمیہ اور علامہ البانی اور ان کی ذریت نے جو اعتراضات 2-3 کیے ہیں ان کا بیان میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ کرتا ہوں۔ تو یہ بھی وسیلے سے دعا کرنے کا جواز ملتا ہے۔ میرے ذہن میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ عقیدت پیش کروں، ان کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹائم کتنا ہے، تو اس پر میں انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ آگے چلیں تو ذات کا یہ وسیلہ ہو گیا۔ علامہ ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، وہ بزرگ تھے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عباس کو ملتے تو ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومتے اور برکت حاصل کرنے کے لیے حضرت عباس کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے۔ اس موضوع پر میں بڑی تفصیل سے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیان کر آیا ہوں کہ ہاتھوں کا، بزرگوں کے ہاتھوں کا برکت کی وجہ سے بوسہ لینا یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور صحابہ لیتے تھے۔ ان میں ایک یہ بھی میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے۔ اور آگے امام ذہبی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، وہ اعلان کرتے، وہ کہتے حضرت عباس کے بارے میں حضرت عمر اعلان کرتے، لوگوں سن لو، اتخذوہ وسیلۃ الی اللہ، اگر تم نے اللہ کی طرف جب وسیلہ پکڑنا ہو تو حضرت عباس کا وسیلہ پکڑا کرو۔ کیوں؟ حضرت عباس کے وسیلے سے خدا بارش کو نازل فرما دیتا ہے اور بارشیں ملتی ہیں، اور خدا ان کے وسیلے کو قبول فرماتا ہے۔ اور علامہ ذہبی کا یہ کہنا کہ اتخذوہ وسیلتاً، حضرت عباس کے بارے میں ان کا وسیلہ پکڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ علامہ ذہبی بھی اس بات کے قائل تھے کہ وسیلہ ذوات کا ہوتا ہے۔ اب میں کسی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کا بیان میں کروں گا۔ سیر و اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی کا، اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے، اسد الغابہ میں ابن اسیر نے،
الاصابہ میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے جو صحابہ کا بیان کیا ہے الاصابہ میں، اور سیر میں اس میں علامہ ذہبی نے اور ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں کتنے ذوات ہیں جن ذواتوں کا ذاتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس دعا کو قبول فرماتی تھی جو ان کی ذات سے دعا کی جاتی تھی۔ انہی میں علامہ ذہبی نے اور علامہ ابن حجر اسقلانی نے، اور اس روایت کا ذکر تو علامہ البانی نے بھی کیا ہے، گو اس روایت کے اوپر انہوں نے ایک دو اعتراض کیے ہیں، ان کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ دوسرا ذات کے وسیلے سے کہ ایک صحابی، ایک نیک صالح تھے تابعی، اور وہ جو نیک اور صالح تابعی تھے ان کا نام تھا یزید بن اسود الجرشی۔ ان کا ذکر علامہ ابن تیمیہ نے قاعدہ جلیلہ میں بھی کیا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں قحط پڑا، حضرت امیر معاویہ نے ان کے وسیلے سے دعا کی اور لوگوں سے کہا کہ تم آمین کہو اور میں وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے حضرت یزید بن اسود الجرشی کے وسیلے سے دعا کی کہ یا اللہ بارش نہیں ہو رہی اور اپنی رحمت کی اب یہ حضرت جو یزید بن اسود ہیں الجرشی، ان کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں تو ہمیں بارش نازل فرما دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی ذات کے وسیلے سے دعا کی، اور پھر خود حضرت یزید سے کہا کہ اب آپ بھی اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرما دے۔ تو حضرت یزید بن اسود نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور بارش ہو گئی۔ پہلے میں نے حضرت عمر فاروق کا بتایا تھا اور دیگر صحابہ کا، اب حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ اور تابعین کا بتا رہا ہوں کہ انہوں نے حضرت یزید بن اسود کے وسیلے سے دعا کی اور بارش ہو گئی۔ یہاں پر یہ میں نے نوٹ لکھا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ علامہ ذہبی نے یزید بن اسود، یہ جو جرشی ہیں جن کے وسیلے سے دعا کی گئی، وہ دعا کی تو قبول ہو گئی، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ مشہور تھا کہ جو بندہ ان کے یزید بن اسود کے وسیلے سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ ولی اللہ تھے، یہ صالح تھے، یہ نیک تھے، اور ان کا مقام یہ تھا کہ یہ اندھیرے میں بیٹھ کر جب دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہوتا کہ ان کا انگوٹھا جو تھا وہ چمکنے لگتا جب یہ عبادت کرتے، اور ان کا انگوٹھا اتنا چمکتا کہ پورا کمرہ جو تھا وہ منور ہو جاتا، اور اس کی اپنے انگوٹھے کی روشنی میں یہ خود بیٹھ کر دعا کرتے، اور یہ ان کی ولایت کی نشانی تھی۔ اور الاشاری ابن تیور کہتے ہیں، ابن تیور نے کہا، الاشاری فرماتے ہیں کہ ابن تیور نے کہا کہ لوگوں کا تجربہ ہے کہ جب ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے کی ہوئی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی اس زمانے میں حضرت یزید بن اسود الجرشی کے زمانے میں یہ مشہور تھا کہ جو ان کے وسیلے سے دعا کرے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب جب علامہ ذہبی اس واقعہ کو لکھ رہے ہوں گے کہ ان کی قوم کہتی ہے، ابن تیور کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ اور ان کی قوم اور مسلمانوں میں مشہور ہے کہ ان کی ذات کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، تو جب وہ یہ لکھ رہے ہوں گے ان کے ذہن میں کیا ہوگا بات کہ کیا ان کے وسیلے سے دعا قبول نہیں، زوات کے وسیلے سے دعا نہیں کرنی چاہیے؟ اگر زوات کے وسیلے کے علامہ ذہبی منکر ہوتے تو یہ ایسے واقعات کیوں بیان کرتے اور کیوں کہتے کہ حضرت عمر گلیوں میں اعلان کرتے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے دعا کرو، اور ساتھ ہوئے حضرت جرشی کی کرامات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے ان کے ہاں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی تھی۔ یہ بات مجھے ستا رہی ہے، وہ براہ راست اس کا میرے موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بھی حال ہی میں بات ہوئی ہے تو میں نور ٹی وی کی وساطت سے ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ کوئی ایک ہفتہ ہوا ہے کہ BBC پر ایک پروگرام آیا تھا۔ وہ پروگرام یہ تھا کہ امریکن کچھ لوگ تھے، انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم سمندروں کی تہہ میں جا کر زمین پر انسانی ہاتھ لگانا چاہتے ہیں، کہ سمندر کی تہہ میں جائیں اور وہاں جا کر
اس کی جتنی گہرائی میں جائیں اور جہاں زمین آتی ہے اس کو ٹچ کریں، تاکہ ہم یہ کہیں وہ ان کا ایک پروگرام امریکن کا چل رہا ہے کہ فلاں فلاں سمندر کے اندر ہم گئے گہرائی میں، وہ جو ماسک پہن کر جاتے ہیں اور گیس لے کر جاتے ہیں کہ وہ گیس کے ذریعے سے ان کو سانس کی جو ہے وہ سہولت رہتی ہے وہاں پر، تو اس کے ذریعے سے وہ جاتے ہیں۔ اوپر وہ شپ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں نیچے جانے والے ان کے گواس، وہ نیچے جاتے ہیں اور جہاں تک جایا جائے وہ جاتے ہیں۔ اب ان کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم نیچے جائیں، لیکن جب وہ اٹلانٹک میں گیا جو سمندر ہے تو اس کی گہرائی میں وہ جانے لگے تو وہ زمین تک تو نہ پہنچ سکے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی گہرائی میں چلے گئے کہ جہاں سورج کی روشنی نہیں جاتی، سورج کی شعاعیں وہاں تک نہیں پہنچتی۔ وہ BBC پر پروگرام تھا، وہ بتا رہے تھے کہ وہاں سورج نہیں پہنچتا، اس لیے جو سکن ہوتی ہے یہ بالکل اتنی صاف ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر سے چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ تو وہ BBC کا وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ نیچے پہنچے تو ایک جگہ بہت اندھیرا آ گیا، اس قدر اندھیرا کہ سورج کی شعاعیں وہاں نہیں پہنچتی، لیکن وہاں بہت سے جانور ہیں، مچھلیاں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے نوٹ کیا کہ جب اتنا اندھیرا تھا، ہم اٹلانٹک کے اتنے نیچے گئے کہ وہاں شعاع سورج کی روشنی نہیں، کوئی روشنی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو ہم حیران ہو گئے یہ دیکھ کر، وہ تصویریں لائے اور وہ BBC کے اوپر دکھا رہے تھے اپنی ڈاکومنٹری میں کہ وہاں چلنے والی مچھلیاں اور وہاں چلنے والے جانور، ان کے اندر بلب لگے ہوئے ہیں جیسے ہمارے ہاں بلب لگے ہوئے ہیں، اور ان بلبوں سے روشنی ہوتی ہے اور پورا ایٹماسفیئر جو ہے وہ اس چیز سے روشن اور منور ہو رہا ہے، جو جانوروں کے سینے سے وہ روشنی نکل رہی ہے۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا، ایک تو خدا کی قدرت دیکھیں، ہمارے مولا ہمارے مالک کی قدرت دیکھیں، کہاں کہاں وہ کیسے روشنیوں سے استفادہ اس کا انتظام فرما رہا ہے۔ اور دوسرا یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے اٹلانٹک کے اندر نیچے پہنچ کر اندھیروں میں جو خدا ایک جانوروں کے پارٹس کو، ان کے جسم کے حصوں کو جو خدا وہاں چمکا رہا تھا، اسی خدا نے یزید بن اسود الجرشی کے انگوٹھے کے رات کو وقت چمکاتا تھا اور اس سے روشنی ہوتی تھی، ان کی ولایت کا اظہار ہوتا تھا اور لوگوں کو پتہ چلتا تھا، اور حضرت یزید کے وسیلے سے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ جو خدا اٹلانٹک میں اس طرح سے روشنی فرماتا ہے، وہی خدا ذات خدا حضرت یزید بن اسود کو کرامت کی صورت میں اس نے یہ عطا فرما دیا تھا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ایک خوارج جو ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کرامات اور معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہاں روشنی ہوگی، کیسے انگوٹھے سے روشنی نکلے گی؟ وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کی کھانے کی باتیں ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں، یہ کھانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ خدا کی قدرت کی باتیں ہیں، جو خدا وہاں ان کے لیے روشنی کا انتظام فرماتا ہے۔ اٹلانٹک کے اندر اسی خدا نے حضرت یزید بن اسود کے لیے کرامت کے لیے ظاہر فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اتنا ولی اللہ بنایا تھا کہ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی تھی۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین لاسٹ نہیں ہوئے ہوں گے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اہل اللہ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں حضرت یزید بن اسود بھی تھے جن کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اب زوات کے حوالے سے جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے روایات پیش کر رہا ہوں، اس پر جو اعتراضات ہیں وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، یہ دو روایتوں بیان کرنے کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور یہ روایت بخاری میں بھی آئی ہے، فضائل صحابہ میں، اور مسلم میں بھی آئی ہے، اور کتاب الجہاد میں بھی آئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کا مقام و مرتبہ بیان کیا، ان کی زوات کا مقام و مرتبہ بیان کیا کہ ان کی ذاتی پرسنالٹی جو اللہ نے میری صحبت کی وجہ سے، صحابی ہونے کی وجہ سے ان کو عطا فرمائی، وہ کتنی بڑی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میرا ایک صحابی 1 کلو کسی کھجوروں کا صدقہ کر دے اور سارا جہان اور صدقہ کر دے روح زمین کا، جو میرے صحابی نے 1 کلو صدقہ کیا ہے، سارا جہان صدقہ کر کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انہیں میرے شرف صحبت ملا ہے، وہ میری صحبت میں بیٹھ کر صحابی بنے ہیں، اس لیے ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اب باتیں مجھے اور بھی ستا رہے ہیں یہاں پر، لیکن وہ دوسری رہ جائیں گی جو وسیلے کے حوالے سے ہیں۔ تو حضور مقام و مرتبہ بیان فرما رہے تھے، اسی میں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جہاد ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے رستے میں لوگ لڑنے کے لیے نکلیں گے،
تو لڑتے لڑتے مشکل پیش آئے گی کہ وہ فتح نہیں ہو رہی ہوگی، تو اچانک ایک آواز آئے گی کہ کیا تم میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا ہے؟ بندہ حضور کو دیکھنے والا کوئی صحابی ہے؟ تو پورے کراؤڈ سے، گروپ سے، اس مجمع سے جواب دیا جائے گا، ہاں ہاں ہاں، اس گروپ کے اندر فلاں صحابی ہے۔ تو جب اس صحابی کا نام لیا جائے گا تو اس صحابی کے نام اور اس کی صحابیت، اس کی ذات کی برکت سے اللہ اس لشکر کو فتح عطا فرما دے گا۔ تو گویا وہاں بخاری مسلم نے وسیلے کا لفظ اس نے استعمال کیا، انہوں نے کہا ہے حضور کے صحابی کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے، یعنی گویا اس کے وسیلے سے، اس کی ذات کے وسیلے سے خدا لشکر کو فتح دے دے گا۔ حالانکہ وہ کر جہاد رہے ہیں، عمل جہاد کی وجہ سے فتح نہیں ہوگی، مصطفیٰ کے صحابی کی ذات کی وجہ سے فتح ہوگی۔ آگے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم لکھ رہے ہیں، پھر وقت گزر جائے گا، تابعین کا زمانہ آئے گا، اور ایک لشکر کہیں لڑ رہا ہوگا، فتح نہیں ہو رہی ہوگی، مشکل ہوگی، تو آواز آئے گی، پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والوں میں ہے؟ جو پچھلا ذکر تھا وہ تھا کیا کوئی مصطفیٰ کو دیکھنے والا موجود ہے، کوئی صحابی موجود ہے؟ اب پوچھا جائے گا کوئی تابعی موجود ہے؟ پھر میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے لیے لوگ نکلے ہیں، ایماندار ہیں، ان کے پاس ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، ذکر بھی کر رہے ہیں اور نیک عمل خود کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، لیکن فتح نہیں ہو رہی۔ اس کے باوجود پھر سوال کیا جائے گا، پوچھا گا کیا تم میں کوئی تابعی ہے جس نے مصطفیٰ کے دیکھنے والے کی زیارت کی ہو؟ جواب دیا جائے گا ہاں ہے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں جب یہ کہا جائے گا نا ہے، تو اس کی ذات کی وجہ سے اللہ ان کو فتح عطا فرما دے گا۔ یہ ذات کا وسیلہ، ابھی بھی کوئی اور دلیلیں چاہیے اس کے لیے؟ اگر نہ ماننے والا ہو تو لاکھیں دلیلیں دے دیں، وہ نہیں مانے گا، اگر ماننے والا ہو تو ایک دلیل سے مان جائے گا۔ پھر آگے امام بخاری اور امام مسلم نے کنٹینیوس حدیث کو رکھا، وہ کہتے ہیں پھر وقت آئے گا، تبا تابعین کا زمانہ آ جائے گا۔ جب تبا تابعین کا زمانہ آئے گا، وہ جہاد کر رہے ہوں گے اور مسلمان ہوں گے، ایمان، تقوی، عمل صالح پاس ہوگا، اور پھر وہاں پر وہ جائیں گے اور جا کر وہ جہاد کریں گے، نیک عمل کر رہے ہوں گے، فتح نہیں ہوگی۔ پھر پوچھنے والا کوئی پوچھے گا، سوال ہوگا کہ کیا تم میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس نے مصطفیٰ کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو، تبا تابعی ہو؟ کہا جائے گا ہاں، تو اس کو فتح ہو جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل صحابہ میں صحابہ کی، تابعین اور تبا تابعین کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں جو میرے دیکھنے والے، ان کو دیکھنے والے، ان کو دیکھنے والے، ان کی شان یہ ہے کہ ان کا نام پکارا جائے گا، نام لیا جائے گا تو وہاں فتح ہو جائے گی۔ یہ ذات کا وسیلہ نہیں تو اور کس بات کا وسیلہ ہے؟ تو یہ ذات کا وسیلہ ہے کہ ان کے نام سے فتح ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بعض جو لوگ ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں اگر تم اللہم بجاہ النبی الکریم اللہم انی اسألک بحق النبی الامی، اے اللہ ہم تو اسے سوال کرتے ہیں نبی کے وسیلے سے، اگر تم یہ نام نہ لو تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا جاتا کچھ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں ظاہری جانا، یعنی ظاہراً کچھ نہیں جاتا، لیکن ہماری محبت اور تقوی جاتا ہے، اور وہ سنت جاتی ہے جس کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے کہ اگر صحابی کا نام لیں تو خدا فتح دے دیتا ہے، تابعین کا نام لیں تو خدا فتح نام سے دیتا ہے، تبا تابعین کا نام لے تو خدا نام سے فتح دیتا ہے، اور جو خدا صحابہ کا، تابعین، تبا تابعین کے نام کا حیا فرماتا ہے، لحاظ فرماتا ہے، وہ خدا اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے نام کا لحاظ کیوں نہیں کرے گا؟ وہ ان کے نام کا لحاظ فرماتا ہے اور ان کے لحاظ سے کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا اس دعا کے اندر، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، یا اللہ جب تیرے نبی ظاہراً دنیا میں تشریف فرما تھے تو ہم ان کا نام لیتے تھے، ان کے وسیلے سے مانگتے تھے تو دے دیا کرتا تھا، تو ہم کہتے ہیں کیوں وہ چھوڑیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات عطا فرماتی ہے۔ سبحان اللہ۔
تو یہ حضرت ابو سعید خدری کی اس روایت سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ زوات کا وسیلہ سنت ہے اور خدا عطا فرماتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دیا گیا، حضرت یزید بن اسد جرشی کا وسیلہ دیا گیا۔ اور یہاں میں پھر واپس آتا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر، ایک بات کے اوپر، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار وقد توجہ القوم بی الیک لمکان من نبی کا، یا اللہ میں تیری طرف توجہ، جو قوم میری طرف میرے پاس آئی ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، یہ اس لیے کہا ہے کہ میں تیرے نبی کا رشتہ دار ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ قوم اس لیے آئی ہے میرے پاس کہ میں نے حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، ملے صالح بھی کیے ہیں اور ایماندار ہوں، اس میں تو سارے ہیں، تیرے نبی کی وجہ سے۔ اب یہاں جو ابھی میں نے حدیث پڑھی حضرت ابو سعود خدری کی، اس میں ان کے صحابہ کے عمل کی وجہ سے فتح نہیں ہوئی، عمل تو وہ جہاد کا کر رہے ہیں، تابعین کے عمل کی وجہ سے فتح نہیں ہوئی، تبع تابعین کے عمل کی وجہ سے فتح نہیں ہوئی، بلکہ فتح وہی ہے، فتح اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے کسی کو دیکھا ہے، ان کو اور کسی نے دیکھا ہے، ان کو اور کسی نے دیکھا ہے، بس یہ تو دیکھنے کی برکتوں کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے۔ یہ میں بات پھر کلیئر کر دوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء، اس کی رحمت، اس کی صفات کا وسیلہ دیتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جیسے شیخ البانی نے اپنی کتاب توسل میں لکھا ہے کہ یہ لوگ تو خدا کی ذات صفات کا اور اسماء کا نہ وسیلہ دیتے ہیں، نہ مانگتے ہیں، نہ کسی کو بتاتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے عقیدے کے اوپر۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی پیش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بتانا یہ چاہتے ہیں اللہ سبھی وسیلے مانتا ہے۔ جیسے میں نے دو تین پروگراموں میں پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے ہاں دعا قبول جب ہوتی ہے تو وہ مختلف دروازوں سے جاتی ہے، ان دروازوں میں اللہ کے اسماء کا بھی ایک دروازہ ہے، ہم اس کو بھی کھٹکھٹاتے ہیں، نیک عمل کا دروازہ ہے اس کو بھی کھٹکھٹاتے ہیں، اس کے انبیاء صالحین کی ذوات کا ہے اس کو بھی کھٹکھٹاتے ہیں، وہ تو ان کے ناموں کا ہے یا فرماتا ہے، جب اس کا نام لے لیا جائے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ تیسری اب اور ایک حدیث سنیے، اس کو امام بخاری نے کتاب الجہاد کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں سنو، ہل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، لوگوں تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے زمانے ہمیں خاص کر ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ پہلا خطاب تو ظاہر ہے کہ صحابہ کو تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مقام کے اوپر اس موقع محل کے مطابق ارشاد فرماتے تھے۔ جیسے قرآن کریم کی آیات کا ایک شان نزول ہوتا ہے نا، اسی طرح احادیث کا بھی ایک موقع ہوتا ہے، ان کا بھی ایک شان نزول کہہ لیں ہوتا ہے، ان کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، ان کی بھی ایک وجہ اور اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ جب احادیث کو پڑھتے ہیں تو اس کو جیسے اسباب النزول ہوتے ہیں ایسے اسباب الاحادیث بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی سبب ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کو بھی فرمایا کسی سبب کی بنا پر، اور خاص کر ہمیں یہ فرمایا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، تمہاری اللہ مدد بھی فرماتا ہے، تمہیں اللہ رزق بھی دیتا ہے، اور سنو کس وجہ سے رزق دیتا ہے۔ یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں بِضُعَفَائِكُمْ، تمہیں رزق ملتا ہے، تمہاری مدد ہوتی ہے، یہ تمہارے جو ارد گرد غریب اور ضعیف لوگ رہتے ہیں نا، ان کے وسیلے سے خدا تم پر کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب غریب ہوں، ایک عام غریب آدمی ہو، اس کی غربت کے وسیلے سے، اس کی ذات کی وجہ سے تو کرم نوازیاں ہوں، اس کا وسیلہ تو بنے، تو کیا مصطفیٰ کی ذات کا وسیلہ نہیں بنے گا؟ صحابہ کی ذات کا وسیلہ نہیں بنے گا؟ یہ اتنے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور دلیل کے بعد آفٹر میں دلیل دے رہا ہوں، لیکن سننے والے تو کہیں گے کہ نہیں جی کوئی دلیل دی نہیں۔ کیوں؟ وہ وہاں گئی ہی نہیں ہے۔ جہاں اثر ہونا ہوتا ہے وہ تو ایک بات کا اثر ہو جاتا ہے، ایک بات کا اثر ہو جاتا ہے، اور جہاں نہ اثر ہونا ہو وہاں لاکھوں باتوں کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن میں اثر کرانے کے لیے تو باتیں کر ہی نہیں رہا، میرا کام تو بات بتانا ہے۔ میرے استاذ گرامی فرمایا کرتے تھے، حضرت میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے شیخ ہیں شرق پرشی میں، وہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی بات کرو کبھی نیت نہ یہ کرو کہ تم نے بات کو منانا ہے، تم نے بات کو منانا نہیں، صرف سنانا ہے، حق کو چھپانا نہیں اور دل کسی کا دکھانا نہیں، اور نیت منانے کی نہیں کرنی، سنانے کی کرنی ہے۔ اور ہمارے
قبلہ پیر علاء الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے دروس میں وہ صوفیوں کا یہی ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صوفی کا کام صرف بتانا ہوتا ہے. ایک بار تو وہ بتاتا ہے، لیکن صوفی کبھی کبھی اگر خوش ہو جائے اور اپنے جوبن میں آ جائے تو وہ کبھی نگاہوں سے منوا بھی لیتا ہے. وہ زبردستی نہیں ہوتا، بس اس کی بات میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ خدا اثر کو پیدا فرما دیتا ہے. زبردستی تو خدا بھی کوئی کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر میں نے زبردستی کرنا ہوتا سب کو ہدایت ہی ہدایت مل جاتی. تو زبردستی بھی نہیں اور ہمارے اندر منانے کی طاقت بھی نہیں ہے، صرف سنانے کی طاقت ہے. تو یہ میں سنا رہا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری کی حدیث میں نے ذکر کی. مجھے وہ ٹائم کا ڈر ہو رہا ہے کہ ٹائم بھاگا جا رہا ہے، تو یہاں میں وہ بات کہیں رہ نہ جائے، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پر علامہ ابن تیمیہ اور اس کا علامہ البانی کا جو اعتراضات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہاں ایک اعتراض اٹھایا دونوں صاحبان نے اپنی کتاب التوسل کے اندر. انہوں نے ایک نئی بحث چھیڑ دی یہاں پر، جیسے وہ میں نے پیچھے کہا تھا نا کہ وہ ذات کے وسیلے کی بات تھی، تو انہوں نے ایک نئی بات چھیڑ دی. یہاں بھی انہوں نے ایسا کیا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ کہا وَأَنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، کہ ہم تیرے چچے کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تیرے نبی کے چچے کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. اچھا، انہوں نے یہ کہا تو انہوں صاحبان نے یہ بحث اٹھائی کہ دیکھیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور حضرت دیگر صحابہ کرام، ان کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی تھی. وہ دنیا سے تو تشریف لا چکے تھے لیکن نبی بھی تھے وہ، اور ان کا روضہ اقدس بھی تھا. تو وہ کہتے ہیں دونوں صحابان نے یہ اعتراض اٹھایا، نہ انہوں نے ذات مصطفیٰ کا وسیلہ دیا، نہ انہوں نے مصطفیٰ کے روضہ کا وسیلہ دیا، قبر مصطفیٰ کا، نہ وہ اس طرف گئے، انہوں نے حضرت عباس کا وسیلہ دیا. تو اس کا معنی یہ نکلا کہ اگر دنیا سے جانے کے بعد کسی کا وسیلہ جائز ہوتا تو وہ حضرت عباس کا وسیلہ کیوں پیش کرتے؟ سبحان اللہ. حضرت نے جو کچھ پیچھے لکھا ہے وہ یکسر بھول گئے. پیچھے تو وہ بار بار ہر صفحے پر لکھتے جا رہے ہیں، نہ زندہ کا وسیلہ، نہ دنیا میں جانے کے بعد کا وسیلہ. تو اب یہاں یہ بات کیسے آ گئی؟ علامہ البانی کہتے ہیں حضور کا وسیلہ افضل تھا. اگر دنیا میں جانے کے بعد کسی کا وسیلہ ہوتا تو وہ افضل کو چھوڑ کر مفضول، حضرت عباس مفضول تھے، وہ کم افضل تھے حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کا وسیلہ وہ کو پیش کر دیتے. یہ باتیں تو آپ کی حضرت سعودی عرب والے آپ کی کتابوں کو بڑا اچھے طریقے سے چھاپتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو سونے کی تاروں کے ساتھ لکھنے والی ہیں ان کے حساب سے. یہ باتیں کتنا فضول سا اعتراض ہے اور نکما قسم کی بات ہے کہ وہ ایک نئی بات چھیڑ دی. اچھا، اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اس بات کا میں یہ جواب دیتا ہوں، الٹا سوال نہیں کرتا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حضور دعا کرنے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ نے اللہ کے حضور دعا کرنی تھی. جب اللہ کے حضور دعا کرنی تھی تو بارش نہیں ہو رہی تھی. اب آپ کا ارشاد گرامی یہ ہے شبہات ڈالنے والوں کا کہ اللہ کی صفات کا وسیلہ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ عمل صالح کا وسیلہ دینا چاہیے، ایمان کا وسیلہ دینا چاہیے. یہ چار باتیں ہیں. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے ذات مصطفیٰ کا وسیلہ تو نہیں دیا، اور آپ کے خیال میں حالانکہ دیا اسی کے اندر ہے، ذات مصطفیٰ کا وسیلہ دیا اسی کے اندر ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ شریف کا بھی واسطہ نہیں دیا، تو انہوں نے ترک کر دیا. تو جب انہوں نے ترک کیا تو آپ نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ چونکہ حضرت عمر فاروق نے ترک کیا لہٰذا یہ وسیلہ جائز ہی نہیں، ذات کا وسیلہ. تو سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ذات مصطفیٰ کے وسیلے کو اگر ترک کیا ہے اور روضہ مصطفیٰ کے وسیلے کو اگر ترک کیا ہے تو کیا انہوں نے عمل صالح کے وسیلے کو یہاں ترک نہیں کیا؟ انہوں نے اسماء الہیہ کے وسیلے کو ترک نہیں کیا، انہوں نے ایمان کے وسیلے کو ترک نہیں کیا، انہوں نے صفات الہیہ کے وسیلے کو ترک نہیں کیا. اگر ذات مصطفیٰ کو چھوڑا ہے تو انہوں نے ایمان کو بھی چھوڑا ہے. اس کا بھی یہ نعوذ باللہ وہ غلط بات نہ لے کے وہ ایمان سے نکل گئے، وہ بات نہیں میں کر رہا، استغفر اللہ العظیم.
انہوں نے ایمان کے وسیلے کو بھی چھوڑا ہے، صفات کے وسیلے کو بھی چھوڑا ہے، تو اگر ذات کا وسیلہ، ذات مصطفیٰ کا، روضہ شریف کا وسیلہ یہاں ترک کیا ہے تو اس سے یہ استنباط نکلتا ہے آپ کے حساب سے کہ وہ وسیلہ جائز نہیں، پھر تو اسماء الہیہ کا بھی استنباط ہوتا ہے، عمل صالح کا، عمل ایمان کا بھی استنباط ہوتا ہے، پھر تو سارے ہی ہوتے ہیں کہ ان کسی کا بھی وسیلہ جائز نہیں تھا، اس لیے حضرت عباس کا وسیلہ دیا۔ پر یہ بات درست نہیں ہے۔ بات درست یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے جو وسیلہ دیا وہ در حقیقت ذات مصطفیٰ کا ہی وسیلہ تھا، مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ پڑھیے اس حدیث کو کیا کہتے ہیں، وہ کہ فرماتے ہیں اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، آگے کہتے ہیں وَأَنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، تیرے نبی کے چچے کا وسیلہ دیتے ہیں۔ اگر صرف چچے کی بات تھی تو چچے تو اور بھی ہوں گے، لاکھوں لوگوں کے اور بھی چچے ہوں گے، چچا کی بات نہیں تھی، بِأَمِّ نَبِيِّ کا بات تھی، تیرے نبی کے چچے کے دعا کرتے ہیں، تو نبی کے وسیلے کو ترک تو نہ انہوں نے کیا وہ تو۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ کہا کہ جو میری طرف آئے ہیں یا اللہ یہ تیرے نبی کی وجہ سے آئے ہیں، تو ترک تو نہ ہوا۔ اس کے اوپر مسئلہ، اس کے اوپر عذر کے اوپر کہ ان کا وسیلہ ترک ہوا ہے یا نہیں، شیخ صدیق الغماری رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے، اس کا وہ میں نے دیکھا نہیں ہے اس کتاب کو، جس کا ترجمہ ہمارے ایک فاضل دوست ہیں پاکستان کے اندر، علامہ مفتی محمد خان قادری دامت برکاتہم العالیہ، نور ٹی وی کے اوپر ان کے خطابات بھی نشر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ انہوں نے وہ شیخ صدیق الغماری علیہ الرحمہ کی کتاب کا جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے مسئلہ ترک کے نام سے، اسی مسئلے کے اوپر خاص گفتگو کی ہے۔ یہ اہل علم کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس پر مزید دیکھنا تو اس کتاب کو دیکھیں کہ کسی چیز کا ترک کرنا اس کے نجائز ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک موقع محال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جیسے ذات مصطفیٰ کا وسیلہ جائز ہے اسی طرح صالحین کا بھی وسیلہ جائز ہے، اور جو خاص کر قرب مصطفیٰ رکھنے والا ہے اس کا وسیلہ زیادہ جائز ہے۔ کہیں ذات مصطفیٰ کا وسیلہ ہے، کہیں صالحین کا وسیلہ ہے، اور کہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ شریف کا وسیلہ ہے۔ وہ میں آگے چل کر انشاءاللہ اللہ کے تعالیٰ کی توفیق سے وہ بیان کروں گا۔ تو یہ اس بات کو میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ان کا چھوڑنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہے تھے، کیونکہ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں اور ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دکھانی بھی لوگوں کو مقصود تھی، کیونکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا، مجھے بہت سی باتیں آگے اور بھی کہنی اور واقعہ بھی ستا رہا ہے کہ وہ واقعہ یہ ہوا تھا، علامہ ابن اسیر نے عزد الغابہ کے اندر لکھا ہے کہ ایک تو ان کی عظمت دکھانی بھی مقصود تھی، اور دوسرا ایک یہ بھی اتفاقیہ واقعہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے، تیار ہو کر گزر رہے تھے۔ جب گزر رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسی گلی میں تھا، اور ان کا وہ جو پرنالہ تھا وہ بازار کی طرف پانی اس سے گرتا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میرا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ آپ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، وہ انہوں نے اوپر جا کر ایک جو مرغ تھا مکان کی چھت پر جا کر ذبح کیا، اور اس سے خون نکلا، انہوں نے اس کے اوپر پانی بہایا، اور جو پانی تھا وہ جو گلی کی طرف، گلی میں گرا، بازار کی طرف گرا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے، اب ان کسی کو تو نہیں پتا کیا تھا کہ خلیفہ امیر المومنین گزر رہے ہیں، انہوں نے دھیان نہ کیا غلاموں نے، تو وہ پانی کے قطرات جو تھے وہ گندے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں مبارک کے اوپر پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ذرا جلال میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ گھر گئے، انہوں نے کپڑے چینج کیا، اور انہوں نے غلاموں کو حکم دیا اس پرنالے کو اتار دیں، یہ مجھے بھی اور لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ انہوں نے اس پرنالے کو اتروا دیا کہ اس کا رخ بازار کی طرف اس طرف ہے ہی کیوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ رخ اس طرف ہو۔ خیر جمعہ پڑھا گیا، جمعے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی جمعہ پڑھا، تو واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ پرنالہ کدھر گیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اتروا دیا ہے کیونکہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا ہے عمر تو نے یہ پرنالہ اتروا دیا ہے، گرا دیا اس کو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ حضرت عمر نے کہا کس نے لگوایا تھا؟
آپ نے فرمایا فلاں فلاں صحابی اس بات کے گواہ ہیں، جب یہ میں نے مکان بنایا تھا تو اس پرنالے کو اس مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے فکس کیا تھا، انہوں نے یہاں لگایا تھا اور آپ نے اس کو اتروا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک کیفیت میں آگے، کہنے لگے میں نے اس پرنالے کو گرا دیا ہے کہ جس پرنالے کو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عباس، میں یہاں بیٹھتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، تم میرے کاندھوں کے اوپر کھڑے ہو اور تم اس پرنالے کو دوبارہ لگاؤ جس پرنالے کو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مناسب نہ سمجھا، وہ کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ عمر اور امیر المومنین اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور میں یہ کروں کہ آپ کے کاندھوں پہ کھڑا ہوں، بس ویسے غلاموں کو کہتے ہیں وہ پرنالہ لگوا دیں۔ حضرت عمر روتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عباس، تجھے نہیں پتا کہ مصطفیٰ نے جن ہاتھوں سے اپنے جس جگہ پرنالہ لگوایا ہو میں نے اس کو اتروا دیا، اب مجھے سکون تب آئے گا کہ تو میرے کاندھوں کے اوپر کھڑا ہو کر وہیں پرنالہ لگا اور اس پرنالے کو واپس لگا جو دست مصطفیٰ سے لگا ہوا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کھڑے ہوئے اور پرنالے کو دوبارہ لگا دیا، اور پھر بار بار کہتے کہ اے عباس، تو نے مجھے معاف کر دیا ہے نا، مجھے معاف کر دیا ہے نا، مجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ مقام تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ حضور کے رشتہ داروں کا احترام کرتے، ان کی اہل بیت کا احترام کرتے، ان کی اولاد کا احترام کرتے، ان کے عزیزوں کا احترام کرتے، اور اس قدر محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اشیاء اور ان کے رشتہ داروں اور اس پرنالے کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آج لوگ کہتے ہیں محبت اس چیز کا نام ہے زیادہ نفل پڑھیں، ہاں اللہ کی محبت اس میں بھی ہے کہ زیادہ جتنی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے، لیکن ایک اس محبت کا یہ رخ بھی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہاں جی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو سخت تھے، انہوں نے تو وہ درخت کٹوا دیا تھا، کوئی درخت نہیں کٹوایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں میں کہ وہ درخت کٹوانے کی روایت، نہ کٹوانے کا بیان بخاری میں ہے اور کٹوانے کی روایت طبقات ابن سعد میں ہے، اور وہ بیان کرنے والے بھی حضرت نافع ہیں، اور امام ترمذی نے کتاب الاذان میں لکھا اور تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نافع عبداللہ بن عمر سے روایت کریں تو وہ معتبر ہوتی ہے، اگر حضرت نافع حضرت عمر کا قصہ بیان کریں تو وہ معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، تو وہ تو ان کا بیان ہے۔ تو حضرت عباس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے دعا کی۔ ابھی وہ ٹائم جا رہا ہے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے زوات کے جواز کے وسیلے میں آپ کے سامنے میں نے چند روایات جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کے وسیلے کا بھی ذکر فرمایا۔ اب ایک آخری روایت ہے، اس کا ان پر انشاءاللہ چونکہ ابھی ٹائم بالکل اخیر میں پہنچ گیا ہے، اس پر میں تفصیل سے بیان نہیں کرتا، آگے چل کر میں انشاءاللہ اس پر پورا ایک میں بیان کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شام میں ابدال ہوتے ہیں اور ان ابدالوں کی وجہ سے ان کے وسیلے سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تم پر فتح ملتی ہے، تم پر بارش ہوتی ہے۔ اور علامہ ابن کثیر نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس کی تفسیر میں لکھا کہ قتادہ کہا کرتے تھے کہ حضرت حسن بصری ابدال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کچھ میں نے کہا اس کو قبول فرمائے۔ یہ ابدالوں والی بات پر میں نے بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے کیونکہ ابدالوں کے وسیلے سے بارشیں ہوتی ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر جو کچھ لکھا انہوں نے ابدالوں کا انکار کر دیا، اس پر میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں۔ اب میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر ان اشعار پر، ان اشعار کا ذکر حافظ ابن کثیر نے کیا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ ذہبی نے کیا ہے، تمام محدثین نے، یہ کئی بار میں ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عباس جب وہ حاضر ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور انہوں نے ایمان لایا حضرت سواد بن قارب نے، تو وہ کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ مامون ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر غیب کے اوپر،
آپ امین ہیں ہر غیب کے اوپر، یعنی جو کہ جتنا غیب ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبریں دی ہیں، آپ کی شہادت ہے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام غیبوں کا آپ کو امین بنا دیا۔ اور آگے کہتے ہیں وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ یا ابن الاکرمین العطایبی، اللہ تعالیٰ کی طرف سارے نبی وسیلہ ہیں، لیکن ان سب وسیلوں میں سے اللہ کی طرف آپ بہترین، سب سے اچھا وسیلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں۔ یا ابن الاکرمین العطایبی، اے بزرگوں کی اولاد، آپ کے آباء و اجداد تو پاک، طیب اور طاہر اور بزرگ تھے، آپ بزرگوں کی اولاد ہیں۔ فَكُلِّ شَفِيًّا يَوْمًا لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بِن كَارِبِ۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن شفاعت کریں گے جس دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور سواد بن کارب آپ کی شفاعت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بہترین وسیلہ ہیں تمام انبیاء سے۔ اب اگر ذات کا وسیلہ جائز نہیں تھا تو حضرت سواد بن کارب تو حضور کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ، آپ سب سے اچھا وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، سب انبیاء ہیں، آپ وسیلہ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو فرماتے آج کے بعد یہ بات نہیں کہنی کہیں شرک نہ ہو جائے، کہیں بدعت نہ ہو جائے اور تو جہنمی ہو جائے گا، ایسی بات، وسیلے کا تو نے نام ہی کیوں لیا ہے، ذات کے وسیلے کا تو نام ہے۔ اور حضور تو مسکرائے، خوش ہوئے۔ اس کا مطلب ہوا ہے ذات کا وسیلہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہ ذات خداوندی بھی خوش ہوتی ہے اور اس کے حبیب ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔